ہمارے اس چینل MU قاسمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بہت جلد پہنچ سکے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم۔ محترم دوستو اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کے مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں مسلمان خاص طور سے زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، اور یقیناً زکوٰۃ بھی اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ جیسے مسلمانوں پر نماز فرض ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ فرض ہے، حج کے ایام میں صاحب استطاعت شخص پر حج فرض ہے، اسی طرح سے صاحب نصاب شخص پر، جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ہر سال فرض ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق بہت سارے مسائل ہیں دوستو، لیکن میں آپ کے سامنے ایک مختصر بات یہ بتلانا چاہوں گا، ایک چیز کہ زکوٰۃ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی زکوٰۃ کی فضیلتیں اور زکوٰۃ کے احکامات بہت ساری آیتوں میں بیان فرمائے ہیں۔ ایک قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت کے سلسلے میں فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال یہ ہے، ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جیسے اس نے ایک دانہ بویا ہو، کھیت میں ایک دانہ بویا ہو، اور اس ایک دانے سے 7 بالیاں پیدا ہوئی ہوں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں۔ تو اس طرح سے ایک دانہ بونے سے 7 بالیاں پیدا ہوئیں، اور ان 7 بالیوں میں سے ہر بالی میں 100 دانے، اس طرح سے 700 دانے ایک دانے کے ذریعے سے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھانا چاہتے ہیں ہمیں زکوٰۃ اور صدقات کے ثواب کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس شخص کی مثال ہے یہ، جس نے 1 روپیہ 1 آنا اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے 700 گنا بڑھا کر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ خفیہ طریقے سے اور چھپ کر اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، غریبوں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر، دین کے کاموں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس سے بھی بڑھا کر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ بڑھا کر اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرماتے ہیں یہ صرف اللہ جانتے ہیں، کیونکہ اللہ کا خزانہ بہت بڑا ہے، لامحدود خزانہ ہے، اس کی گنتی، اس کا حساب کوئی نہیں لگا سکتا۔ تو لہٰذا اپنے مال کو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پر، صدقات کے طور پر اپنے مال کو خرچ کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کے مال کو گھٹاتے ہیں اور صدقے کے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے مال کو زکوٰۃ اس موقع پر ادا کرنی چاہیے۔ تو زکوٰۃ کے متعلق ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے دوستو یہ بتلاتا چلوں کہ زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے، یعنی جس کے پاس تولے کے اعتبار سے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، اور گراموں کے اعتبار سے 61 گرام چاندی اور 8 گرام کچھ اوپر سونا، یہ اس کے بقدر، یعنی چاندی کے بقدر سونا، چاندی اور نقدی روپے اگر تینوں چیزیں ملا کر ہوں، یا سونا چاندی 2 چیزیں ملا کر ہوں، یا نقدی روپے، سونا یا چاندی 2 چیزیں ملا کر ہوں، تو ان تینوں شکلوں میں زکوٰۃ کا حساب لگانے میں چاندی کے نصاب کا اعتبار کیا جائے گا۔
یعنی چاندی کی قیمت تقریباً کم و بیش، کیونکہ چاندی کا ریٹ کم و بیش ہوتا رہتا ہے، قریب 30,000 روپے کے قریب ہوتا ہے، تو اتنے مال پر جس کے پاس اتنی مالیت ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے پاس وہ مال 1 سال پرانا ہو، یعنی 1 سال پہلے سے اس کے پاس وہ مال ہو۔ اور زکوٰۃ کا حساب لگانے کے لیے دوستو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں قمری مہینوں کا اعتبار کرنا چاہیے۔ قمری مہینے یعنی چاند والے مہینے، جیسے محرم، صفر، ربیع الاول، رمضان المبارک، یہ جو مہینے ہی یہ قمری مہینے کہلاتے ہیں، ان مہینوں کا اعتبار کرنا چاہیے۔ شمسی مہینے جنوری، فروری، ان کا اعتبار نہیں، بلکہ قمری مہینے کا حساب لگا کر اس اعتبار سے ہر سال ہر شخص کو اپنے مال کا حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ ادا کرنی اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل ہیں، آئندہ انشاءاللہ وہ بھی بیان کیے جائیں گے، اور جس کو جو ضرورت ہو معلوم کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس زکوٰۃ والے فریضے کو اہتمام کے ساتھ عمل کرنے اور اپنے مال کی خوب زکوٰۃ ادا کرنے، پوری زکوٰۃ ادا کرنے کی ہم سب مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔